بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کے جس کا نمبر ہے 201 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب المستبان شیطانان یتہاتران ویتکاذبان، یعنی وہ دو اشخاص جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوں اور لعن طعن کر رہے ہوں، تو یہ دونوں دراصل شیطان ہیں، یعنی شیطان کے زیر اثر ہیں کہ اب ان کی زبان اور ان کے ہاتھ پاؤں اور یہ کہ ان کی قوت گویائی اور ان کی قوت فیصلہ اور یہ کہ ان کا انداز فکر اب ان کا کچھ بھی ان کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، بلکہ اب یہ دونوں شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن چکے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنی ہی مرضی کے مطابق اب استعمال کرے گا، اور ان دونوں کے لیے اب وہ شیطان دونوں جہانوں میں تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی کا سامان کر کے ہی رہے گا۔ تو یہ دونوں شیطان کے زیر اثر ہیں، یتہاتران، ایک دوسرے کو اب جو کچھ بھی یہ کہیں گے تو بری بات ہی کہیں گے، وَيَتَكَاذَبَانِ، ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں گے تو جھوٹی بات ہی کہیں گے۔ یہاں اس عنوان کے تحت جو احادیث درج فرمائی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، ان میں سے متعدد احادیث اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس وقت ہمارے سامنے جو حدیث ہے جس کا بیشتر حصہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، اور جس میں یہی تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ دو اشخاص جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوں، وہ دونوں شیطان کے زیر اثر ہیں، یہ گفتگو ہم پڑھ چکے ہیں۔ البتہ اس حدیث میں یہی راوی کہ جن کا نام ہے عیاض رضی اللہ عنہ، انہوں نے آگے مزید ایک بات بھی ذکر کی ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کا تذکرہ اس عنوان سے نہیں، یہ جو موضوع ہے کہ گالی سے منع کرنا اور اس بارے میں خبردار کرنا، اور یہ تاکید و تلقین کہ انسان کبھی گالی نہ بکا کرے۔ اب آگے یہ جو بات ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ بہرحال عیاض نے یہ بات بھی اسی موقع پر اپنی گزشتہ بات کے ساتھ ملا کر بیان کی، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی یہ دوسری بات بھی اسی حدیث کے ساتھ ذکر فرمائی ہے۔ قال عیاض رضی اللہ عنہ نے مزید اس موقع پر ایک اور بات بھی کہی، اور وہ بات یہ کہ وَكُنْتُ حَرْبًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، یعنی قبول اسلام سے قبل کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، ان کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ نَاقَةً، اور اس زمانے میں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی بطور ہدیہ پیش کیا، قبل ان اسلم، اپنے قبول اسلام سے قبل، فلم يقبلها، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے پیش کردہ یہ ہدیہ، یہ اونٹنی قبول نہیں فرمائی۔ وقال، اور میرا وہ ہدیہ واپس کرتے ہوئے، معذرت کرتے ہوئے
یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ انی اکرہ زبد المشرکین، میں مشرکین کی طرف سے آئے ہوئے ہدیے کو برا سمجھتا ہوں۔ یعنی کسی مشرک کی طرف سے اگر میرے پاس کوئی ہدیہ پہنچے تو میں اسے برا سمجھتا ہوں، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمائی۔ یہاں ناظرین کرام بقول اہل علم یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا، اور یوں ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے کسی مشرک کی طرف سے آیا ہوا ہدیہ پسند نہیں ہے، میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر متعدد مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کی طرف سے آئے ہوئے کسی ہدیے کو قبول فرمایا، اور یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی مشرک کی طرف سے آیا ہوا ہدیہ اچھا نہیں لگتا، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو بقول اہل علم ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشرک کی طرف سے بھیجا گیا ہدیہ قبول فرمایا۔ کیوں؟ حکمت یہ تھی کہ تألیف قلب، یعنی اس کی دلجوئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ میں اس کا ہدیہ اگر قبول نہیں کروں گا تو وہ مزید بگڑ جائے گا، اور یہ چیز اس کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث شاید بن جائے گی۔ لہذا اس کی دلجوئی کی خاطر کہ وہ خوش ہو جائے گا، اس کی دلجوئی ہو جائے گی، وہ مسلمان ہو جائے گا، اور یوں وہ اپنے لیے جہنم کی آگ سے نجات اور حفاظت کا انتظام کرنے کے قابل ہو سکے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بعض اوقات کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کیا بلکہ لوٹا دیا، واپس کر دیا، تو بعض اوقات اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی یہ اندازہ تھا کہ اس کی نیت درست نہیں ہے، اگر اس کا ہدیہ قبول کر لیا گیا تو یہ مزید بگڑ جائے گا، سرکشی دکھائے گا، اور یوں سوچے گا، یوں کہتا پھرے گا کہ میں تو ہوں دشمن، مگر ان کا حال دیکھو کہ میں نے ہدیہ بھیجا اور انہوں نے سمیٹ لیا، بس قبول کر کے اسے سنبھال کر یہ بیٹھ گئے۔ یوں یہ مذاق اڑائے گا، مزید بگڑ جائے گا۔ اس وجہ سے اس کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹا دیا، قبول نہیں کیا۔ لیکن بعض اوقات یہ صورتحال بھی پیش آیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشرک کا بھیجا ہوا ہدیہ قبول نہیں کیا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ برا انسان ہے کہ مزید بگڑ جائے گا، سرکشی دکھائے گا، تماشا بنائے گا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ وہ اگرچہ مشرک ہے لیکن شریف انسان ہے، کہ اس میں خیر و خوبی کے اور شرافت کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتے ہیں، شرافت کے آثار نظر آتے ہیں، خیر کی امید اس میں موجود ہے۔ لہذا بطور تنبیہ اس کا ہدیہ واپس کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوب اندازہ ہے کہ یہ اگرچہ مشرک ہے لیکن یہ شریف انسان ہے، اس کے دل میں خیر ہے، اس کے دل میں میرے لیے اور دین اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خیر کے جذبات ہیں، اور اسی وجہ سے جذبہ خیر سگالی کے اظہار کے طور پر اس نے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ لہذا اب اگر میں نے یہ ہدیہ قبول کر لیا تو معاملہ یہیں رک جائے گا اور یہ بدستور مشرک ہی رہے گا، لیکن اگر اس کا ہدیہ لوٹا دیا گیا تو چونکہ دل میں خیر موجود ہے، لہذا
اسے تنبیہ ہوگی اور اس جانب اس کی توجہ جائے گی، اسے ایک چوٹ لگے گی، دل میں ایک اشارہ ملے گا کہ میں نے جس کسی کو اتنا اچھا انسان سمجھا، جو اتنے اچھے اتنے عظیم انسان ہیں، جن کے لیے میرے دل میں کس قدر عزت و احترام کے جذبات ہیں، کتنے پیار سے میں نے انہیں یہ ہدیہ بھیجا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ مجھ میں کمی ہے۔ کاش میں اس قابل ہو سکوں کہ یہ عظیم ترین انسان میرا بھیجا ہوا ہدیہ قبول کر لیں، یوں اسے تنبیہ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود اس کا ہدیہ کبھی قبول کیا دلجوئی کے لیے، کبھی واپس کیا اس وجہ سے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اور کبھی اس وجہ سے واپس کیا کہ وہ مشرک ہونے کے باوجود شریف انسان ہے، تو اسے اس طرف توجہ ہوگی، تنبہ ہوگا، تو شاید یوں وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور دراصل ناظرین کرام، ہمیں اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کوئی معالج ہوا کرتا ہے، مریضوں کا علاج کیا کرتا ہے، ایک بات تو یہ کہ وہ بہت ہی ماہر قسم کا معالج ہے، ماہر نبض شناس، کہ نبض پر انگلی رکھتے ہی وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ بیماری کیا ہے، مرض کیا ہے۔ پھر وہ چونکہ بہت ماہر بھی ہے، مزید یہ کہ اس کے دل میں مریضوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، کہ دونوں ہی خوبیاں جمع ہیں۔ لہذا اب اس کی مکمل یہ کوشش ہوگی، یہ خواہش ہوگی کہ کسی طرح جلد از جلد یہ مریض شفایاب ہو جائے، تندرست ہو جائے، اسے اس موذی مرض سے نجات نصیب ہو جائے۔ تو جس طرح یہ امراض، یہ بیماریاں، یہ روگ، یہ جسمانی بیماریاں، یہ جسمانی روگ ہوا کرتے ہیں، اسی طرح دلوں کے روگ، دلوں کی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی وہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ سر میں درد ہے، پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے، پیٹ میں مروڑ ہے، یا اور کوئی ایسا معاملہ کہ جسمانی معاملہ، جسمانی مرض، کہ آنکھ بیمار ہو گئی، نظر متاثر ہو گئی، سماعت خراب ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے، جسمانی روگ نہیں ہے، دل کی بیماری ہے۔ تو دنیا میں جس طرح ماہر نبض شناس، کہ وہ ماہر بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، چاہتا ہے کہ جلد از جلد مریض کو اس موذی مرض سے نجات نصیب ہو جائے، اسی طرح جو روحانی معالج ہوا کرتے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، اور یہ کہ ان سب میں بڑھ کر جن کا مقام و مرتبہ ہے خاتم الانبیاء والمرسلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت تھی کہ ماہر معالج کی مانند فوراً روگ کو سمجھ لینا کہ اسے کیا بیماری ہے، پھر اس کے لیے مناسب ترین علاج تجویز کرنا کہ اس کا ہی فائدہ ہے کہ جہنم کی آگ سے اسے نجات نصیب ہو جائے، اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماہر ترین معالج کی مانند علاج تجویز فرمایا کرتے تھے، جو کہ تیر بہدف ثابت ہوا کرتا تھا، اور وقت ثابت کیا کرتا تھا اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی جس موقع پر جس کسی کے لیے جو علاج تجویز فرمایا تھا، وہ علاج
بالکل درست ہی ثابت ہوا تھا۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشرک کی طرف سے آئے ہوئے کسی ہدیے کو کبھی قبول فرمایا کرتے تھے اور کبھی رد کر دیا کرتے تھے۔ اگر قبول فرماتے تو اس کی وجوہات مختلف ہوا کرتی تھیں، اور اگر رد کر دیا کرتے تو اس کی بھی وجوہات مختلف ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے جس کا نمبر ہے 202۔ فرمایا کہ باب سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی بکنا یہ فسوق ہے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 429۔ فرمایا کہ عن سعد بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق۔ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سباب المسلم فسوق، یعنی کسی مسلمان کو گالی بکنا یہ فسوق، یعنی بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہاں ناظرین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اولاً تو گالی سے منع کیا گیا، اور گزشتہ متعدد ابواب میں مسلسل یہی تذکرہ کیا گیا۔ اب مزید یہ کہ اگر کسی مسلمان کو گالی بکی ہو، یہ تو اور بھی بدترین معاملہ ہو جائے گا۔ اور کس قدر بدترین ہے یہ معاملہ، تو اس کا اندازہ یوں کر لینا چاہیے کہ اس قدر بدترین ہے یہ معاملہ، فرمائے کہ یہ تو فسوق ہے۔ اب یہ فسوق کیا چیز ہے اور اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں، تو یہ تمام تر مفصل گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔